کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، مالی دباؤ اور روزمرہ اخراجات نے نہ صرف زندگی کو مشکل بنایا ہے بلکہ گھروں کے اندر تعلقات، ذہنی سکون اور باہمی برداشت کو بھی متاثر کیا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مالی تنگی میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیوں، تلخی اور ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے اور اس کا اثر پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم ماہر نفسیات سے یہ جانیں گے کہ ایسے حالات میں ہم اپنے رشتوں کو کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں، ذہنی دباؤ کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور گھر کے ماحول کو پرسکون کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ ڈاکٹر حنا فاطمہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ نور، میں بہت بہتر ہوں پہلے سے۔ اچھا ڈاکٹر حنا، سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں، یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس پر کیسے افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، سائیکالوجی کے اندر ہمارا ایک ماڈل بہت کامن ہے، دیٹ از کہ میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس۔ میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس میں جو سب سے پہلی انسانی نیڈ آتی ہے وہ ہوتی ہے فزیکل نیڈ۔ ٹھیک ہے، فزیکل نیڈ کے اندر آپ کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، آپ کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو سیفٹی چاہیے ہوتی ہے بیسکلی رہنے کے لیے۔ تو انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے خوراک، رہنے کے لیے گھر اور کپڑے۔ اور جب فائنینشیل کرائسس میں کوئی کپل گیا ہوا ہوتا ہے یا پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ضروریات اور خواہشات کو مکس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب فائنینشیل کرائسس کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اور جب آپ کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ایک فیکٹر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی کے دوسری سائڈ پر ایک اور بھی فیکٹر آ رہا ہوتا ہے، دیٹ از کہ اکثر لوگ اپنی بنیادی ضروریات کو اٹیچ کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، بنیادی ضرورت یہ ہے کہ کپڑے آپ نے گرمیوں کے خریدنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اگر کسی نے اپنی خواہشات کے ساتھ اس چیز کو اٹیچ کر دیا ہے تو وہ لڑکی یہ بولے گی کہ مجھے تو 10-15 ہزار کا لون کا جوڑا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر جب وہ دیکھے گی کہ میری خواہش پوری نہیں نہ ہو رہی ہے تو وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب اس کی خواہش پوری کرنے والا وہاں پہ اس کا شوہر ہے، تو پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی، جان بوجھ کے نہیں کر رہی ہوتی لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا رویہ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر فیمیل ہے اور وہ ارن کر رہی ہے لیکن وہ اپنی سیونگز اپنے شوہر کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی ہے، تو وہاں پہ شوہر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی پیسہ کما رہی ہے پتہ نہیں کہاں کر رہی ہے کیونکہ گھر کے خرچے میں نہیں ڈال رہی ہے۔ تو وہاں پہ شوہر کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر ہی بہت زیادہ برڈن آیا ہوا ہے اور یہ اس برڈن کے ساتھ مجھے ہیلپ نہیں کر رہی ہے۔ تو وہاں پہ شوہر جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اپنی بیوی سے تھوڑا سا دور ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں یہ کانشیسلی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، انکانشیسلی ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور جو مالی مشکلات ہیں وہ ان کے رشتے کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر یہ ایشوز چل رہے ہوں تو اس میں جو ایموشنل سپورٹ ہے اس کا کتنا اہم رول ہے، اور کیسے جو ایموشنل سپورٹ ہے وہ رشتوں کو اسٹرانگ بنا سکتی ہیں، واپس جوڑ سکتی ہے؟ نور، آپ کا ایموشنلی مضبوط ہونا کسی بھی رشتے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ آپ کا فرینڈشپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، تو آپ کا ایموشنلی مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ فائنینشیل کرائسس کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہیں تو معاملات زیادہ خراب ہو جائیں گے نا۔ لیکن اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں، اب ایموشنل انٹیلیجنس میں کیا چیز آتی ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے ایموشنس کو کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں، آپ سامنے والے انسان کے ایموشنس کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اس وقت کی نیڈ کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور اگر کوئی انسان ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو پارٹنر ہے وہ ایموشنلی اس ٹائم برن آؤٹ فیل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر پاس آ کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم نے اگر اس مہینے یہ چیز خریدنی تھی ہم کسی اور مہینے خرید لیں گے۔ اب اکثر دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو آپ نے بڑا ایکسیپشنل سا کیس بتا دیا، بیکاز بیویاں کہتی ہیں مجھے اس مہینے چاہیے تو اسی مہینے چاہیے، لیکن اچھے لوگ بھی جو ہیں وہ معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، صبر کرنے والے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ہے نا، اکثر جب فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں تو بچوں کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ محنت،
کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا محنت کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اب یہاں پہ لوگ کہیں اوفینڈ نہ ہو جائیں کہ میں نے بول دیا محنت کرنی چاہیے. لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے دیٹ از کہ اگر وہ ایک پرٹیکولر کام کر رہے ہیں نا اور وہاں پہ انہیں منافع نہیں ہو رہا تو وہ ملٹیپل کہیں اور اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور جاب کرنے کا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی ایک کام سے ہمیں منافع ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو اٹس اوکے. اور سم ٹائمز یہاں پہ اس کے اپوزٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی نے ایک جاب سٹارٹ کی, ایک مہینہ کی, نیکسٹ منتھ کوئی اور جاب جو ہے وہ سٹارٹ کر دی یا پھر کوئی اور بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا. یہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ پیشنس نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. اب یہاں پہ جب بچوں کی فزیکل نیڈز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا بچوں کو کھانا جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں مل رہا ہوتا, بچوں کو پہننے کے لیے کپڑے جو ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں مل رہے ہوتے, تو بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی ٹائم پر مدر اور فادر ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گے تو وہ بچوں کو ان کی اس احساس کمتری سے باہر نکال سکیں گے. ٹھیک ہے, یعنی بچے اگر فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے, بچے دیکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں چیز پہنی ہوئی ہے یا فلاں کے پاس نیا بیگ ہے یا فلاں جو ہے وہ کوک پی رہا ہے اور بچہ جو ہے وہ کوک کے لیے کریو کر رہا ہے لیکن اس ٹائم کوک نہیں پی سکتا. تو یہ بڑی بیسک سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک مدر جو ہے وہ اپنے بچوں کو بہت بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہے, لیکن صرف تب جب وہ خود ایموشنلی اسٹرانگ ہوگی. اگر وہ خود ہی اس سوچ میں پڑی ہوگی کہ ہاں ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور پتہ نہیں کیا بن گیا ہے زندگی کا, شوہر بھی نہیں اتنے پیسے کما پا رہا, اگر وہ خود ہی اس طرح کی سوچتی رہے گی, وہ خود ہی ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوگی, تو وہ پھر بچوں کو بھی نئی چیزیں سمجھا پائے گی. اچھا ہے نا, ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی کہ اگر بیوی شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی جاب کرے تو یا ارد گرد کے لوگ شوہر کو وہ احساس کمتری میں لے جاتے ہیں یا شوہر خود فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں جو ہوں وہ صحیح نہیں ہوں یا میں اتنا سکسیزفل نہیں ہوں, اور اگر بیوی زیادہ ارن کری ہو تو وہ ایک کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, اور یہ جو پوری سچویشن ہے اس میں شوہروں کو کیا کرنا چاہیے؟ نور, ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا تو ہے لیکن ہم نے اپنے بیٹوں کو یہ نہیں بتایا کہ لڑکی جب تعلیم حاصل کر کے آپ کے ساتھ کام کرنے آ جائے گی نا تو تب آپ نے اپنی اس انا کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. وہ چل نہیں رہا آج کل کے اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن تو بننے پہ زور دیتے ہیں, تو اس کو سنبھال لو گے, اس کو جھیل لو گے, اس کو جھیلنا کیسے یہ بھی تو سکھاؤ اپنے بیٹوں کو. ایگزیکٹلی ہم نے جب اپنی بچوں کو یہ بتایا نا کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے آگے جا کے کام بھی کرنا ہے, کوئی بات نہیں, یہاں پر مسئلہ یہ آ گیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو یہ بتانا بھول گئے کہ کل کو یہی بچیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے اچھا بھی کام کریں. وہاں پہ آپ نے اپنی ایگو کو نہیں لے کے آنا. اکثر مرد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بیوی کام کر رہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اچھے شوہر نہیں ہیں کیونکہ ان کی بیوی کام کر رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں میری بیوی کمائے گی نہیں, میری بیوی کام نہیں کرے گی. اور یہ ان لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے جن کی بچپن سے ہی ہم نے یہ سوچ پیدا کر دی ہوتی ہے کہ مرد روتا نہیں ہے, مرد جو ہے وہ پورے گھر کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے, اور مرد جو ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ بس پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. وہ جو اسٹرانگ مینٹالٹی ہے نا, اور اس کو ایکسپریس بھی نہیں کرنے دیتے, اس کے ایموشنز کو اتنا سپریس کرتے ہیں یہاں سے وہ سارے ابیوز میں, اینگر میں اس طرح نکلتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہی از ویری ابیوزو اور وہ بہت غصہ کر رہا ہے, اور لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگوں نے نا بیلنس نہیں رکھا چیزوں کے اندر. جب ہم نے ایکسپریشنز کو کنٹرول کرنا مرد کو سکھایا تو وہ اتنا ریجڈ ہو گیا کہ اس نے اپنی ایکسپریشنز کو بالکل ہی, اپنی فیلنگز کو بھی بالکل سپریس کرنا سٹارٹ کر دیا. وہ بالکل نہیں رو رہا. اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو زندگی میں کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی کی وفات پہ بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اب جب یہ والی جنریشن آئی نا تو مرد نے کہا کہ میں نے اس طرح کا ریجڈ نہیں ہونا جس طرح انہوں نے گھروں میں اپنے والدین کو دیکھا تھا, اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا والدہ پہ غصہ کرتے ہوئے, چیختے چلاتے ہوئے. تو مرد ضرورت سے زیادہ سافٹ ہو گیا. تو یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اکثر لڑکیاں یہ بھی کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لڑکے ہیں وہ بہت سافٹ ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں, وہ لڑکیوں کی طرح بولتے ہیں, ان سے کوئی چیز نہیں اٹھائی جاتی.